بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال لمحہ بلمحہ ایک ایک دن بہت اہم ہے۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں بلکہ اب تو ایک ہفتے سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بس کم ہی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہی ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں افواج پاکستان کے سربراہ کی تعیناتی ہمیشہ ایک بڑی خبر ہوتا ہے، اور اس تناظر میں تو بہت ہی زیادہ بڑی خبر کے طور پہ ٹریٹ ہو رہی ہے بات، اور اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو فیض آباد میں دھرنا دینا چاہتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اجازت طلب کر لی ہے۔ تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری افواہیں، قیاس آرائیاں، خبریں، دعوے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ذرا آغاز آج کے پروگرام کا شیخ رشید احمد صاحب سے ہی کرتے ہیں کہ ان کی کیا اطلاع ہے، ان کا کیا خیال ہے، ان کی کیا خبر ہے، ان کا کیا تجزیہ ہے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، آرمی چیف کے حوالے سے آپ کو اس میں تو اب کوئی شک رہ نہیں گیا، یا آپ کے خیال میں ابھی بھی کچھ اور ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ بس اب وہ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے اور آج کل پرسوں کبھی بھی نیا نام آئے گا اور اگلا آرمی چیف بس اپنی پوزیشن سنبھالے گا، ایسے ہی ہوگا، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ 29 تاریخ تک ہو جانا چاہیے۔ میں اس مسئلے پر میں نے کبھی زیادہ تبصرہ نہیں کیا عدلیہ اور فوج پر، لیکن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن ہی ہے، اس میں ہو جانا چاہیے میری سیاسی سوچ کے مطابق۔ لیکن یہ بات کوئی خوش آئند نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو پاکستان میں اتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور شیخ صاحب اگر یہ پہلے ہی اناؤنس ہو جاتا، جس طرح ماضی میں تو نذیر نواز شریف صاحب نے بہت پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا ایک آرمی چیف کو، تو اگر یہ کام جلدی کر دیتے تو اور اچھا نہ ہوتا کہ پھر یہ جن افواہوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہوتی ہی نہ؟ مناسب نہیں سمجھتا جو کہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں، بڑی غیر ذمہ داری ہوگی اگر میرے جیسا سینئر سیاسی ورکر اس پہ بات کروں۔ بہرحال یہ ہفتہ یا 5 دن کر لیں یا 4 دن کر لیں، بلکہ یہ سیاسی طور پر کافی فیصلہ کن ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، اور ہمارا ملک آگے معاشی طور پر شدید ترین بحران کی طرف جا رہا ہے۔ اگر سیاسی عدم استحکام اور بڑھ گیا تو یقیناً پاکستان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، I agree with this۔ آپ خان صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ فرمایا، مثلا پہلے تو یہ کہا کہ ان کو نامینیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے نواز شریف صاحب کو، مہدی شہباز شریف صاحب کو اگلا آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے ان چور ڈکیتوں کو۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آرمی چیف کنٹینیو کر لیں، الیکشن یہ کروا دیں، پھر نیا آ جائے۔ پھر انہوں نے کہا یہ لوگ میرٹ میں نہیں لگائیں گے۔ تو خان صاحب نے بھی جو اس حوالے سے بیانات دیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ احتیاط ہو سکتی تھی، یا خان صاحب کے اس حوالے سے بیانات پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ صحیح کہا؟ میری بیانات میں نے بتایا، آدھے گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا ہے میں اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ 3 دن پہلے جو آپ نے بیان دیا ہے کہ ہمارا آرمی چیف کی تعیناتی سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بیان پہلے بھی آ جاتا تو اور اچھا تھا، لیکن آپ نے بیان دیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں جو بھی فیصلہ ہو اس کو صدق دل سے قبول کرنا ہے۔ صحیح۔ اور شاہمود قریشی صاحب نے کہا میرے پروگرام میں کہ ہم تو یہ کوشش کریں گے مطلب جو بھی نیا آرمی چیف ہے اس سے ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے معاملات بہتر ہوں گے آگے جا کے اسی تناظر میں؟ جو بھی نیا چیف آئے گا وہ سیاسی گن نہیں اٹھائے گا، اور ملک کا الیکشن کی طرف جانا ہی ایک حقیقت ہے، اور ساری پی ڈی ایم کو بھی اس چیز کی خبر ہے۔ صرف نواز شریف کا اصرار ہے کہ کیئر ٹیکر کا پیریڈ بڑھایا جائے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکر کی مدت میں اضافہ کیا جائے، جو کہ عمران خان مسترد کر چکے ہیں، جو عمران خان صاحب نے مجھے کل بتایا۔ صحیح۔ اور آپ نے کہا نیا آرمی چیف اپنے آپ کو سیاست کے گن سے دور رکھے گا، تو ظاہر الیکشن کروانا تو الیکشن کا ہونا خالصتاً سیاسی عمل ہے، سب سے بڑا سیاسی عمل ہے۔ تو نیا آرمی چیف کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یا پھر ان کو بس اوور آل سیاسی معاملات سے دور ہی رہنا چاہیے کہ بھائی یہ سیاسی لڑائی ہے، آپ لوگ سیاسی لڑائی لڑ کے اپنا حق نون لیگ سے اور ان سے لے سکتے ہیں تو لے لیں ارلی الیکشنز کا، ورنہ وقت پر ہوں گے، ہمیں اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ الٹیمیٹلی ذمہ داری دیکھیں نا، فوج میری بھی ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑا ووٹر فوج کا میرے حلقے میں ہے۔ مین جی ایچ کیو، ٹرپل بریگیڈ، ایئر ہیڈ کوارٹر سارے جو ہے، حالانکہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے، اور تھوڑے سے ووٹ ان کے پولنگ اسٹیشنوں پہ کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان
سب کا ہے، اور پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام اس شدت سے بڑھ گیا جو کہ معاشی عدم استحکام سے جا کے بالکل 0 پوائنٹ پہ ملنے والا ہے، تو پھر ملک تو ہم سب کا ہے نا، ہمیں ضروری نہیں کہ سامنے آ کے کام کریں، لیکن طریقے اور سلیقے سے یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ الیکشن کرائیں اور ادارے اور فوج بالکل سیاست سے دور رہے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ دور رہے گی۔ چلے آپ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں نا شیخ صاحب کہ وہ الیکشن کروانے میں کردار ادا کریں اور سیاست سے دور رہیں۔ الیکشن جو کہ اٹ سیلف سب سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وغیرہ کی پوزیشن ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تو جب اگر کوئی بھی سپاہی سالار الیکشن کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو وہ بھی اٹ سیلف ایک پولیٹیکل پوزیشن تو ہوگی نا، چونکہ ایک پارٹی کہتی ہے الیکشن ہونا چاہیے، ایک کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے، تو اگر اس نے اپنے آپ کو یا تو سیاست میں دور رکھے تو الیکشن کروانے میں بھی کردار ادا نہ کرے، یا پھر اگر الیکشن کروانے میں کردار ادا کرے گا تو پھر تو ہو گیا نا پالیٹکس میں انوالو۔ دیکھیں، مہینہ اوپر یا مہینہ نیچے یا 2 مہینے اوپر یا 2 مہینے پیچھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک کے بچانے میں، چلانے میں اور اس میں کے استحکام پیدا کرنے میں فوج کا بڑا اہم کردار ہے۔ وہ یہ کردار خاموشی سے بھی ادا کر سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے چوک اور چوراہے میں اس کا بیانیہ جاری ہو، اور کیسے بھی برے حالات ہوں، فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا تمام پارٹیوں سے کسی نہ کسی سطح پر رابطہ ضرور رہتا ہے، لیکن پہلی دفعہ زندگی میں ہے کہ 7 مہینے میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب آپ کو روابط بحال ہونے کا امکان لگتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں؟ دیکھیں، میں فوج اور عدلیہ کو اپنی سمجھتا ہوں، لیکن سیاست میں عمران خان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ صحیح ہے سر، یہ 26 کو پھر کیا ہے پروگرام؟ فیض آباد آ کے بیٹھ جائیں گے، کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، یہ بات تو انہوں نے مجھ سے نہیں کی۔ مجھے یہ ضرور کہا کہ جلسہ شیخ رشید ہم نے دن کے اجالے میں کرنا ہے اور مغرب اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ایک بہت بڑی سازش اللہ نے بچائی ہے، جو ان کی جان لینے کی سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور پاکستان کا ایک عظیم جرنلسٹ ارشد شریف شہید ہوا ہے اس سازش کے تحت۔ سو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جلسے کو دن کی روشنی میں ختم کریں، رات کے اندھیرے سے پہلے ختم کریں۔ صحیح، یعنی ابھی اس کا ٹھیک ہے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی پلان ہو کہ وہاں بیٹھنا نہیں ہے، جلسہ کر کے کوئی اگلی ڈیڈ لائن دے کے اگلا مطالبہ کر کے ختم کرنا ہے، شاید یہ بھی ہو۔ اس مظاہرے سے چاہے وہ لانگ مارچ، چاہے وہ دھرنا ہو جائے یا ایک جلسہ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ہر 2 صورتوں میں پی ٹی آئی اپنا کوئی سیاسی مطالبہ پورا کروا سکے گی، سیاسی طاقت کا اظہار تو کر لے گی، سیاسی مطالبہ پورا کروا سکے گی۔ عوام میں سے 7 سیٹیں اس نے جیتی، لوگ اندھے تو نہیں ہے کہ ووٹر کینڈیڈیٹ سے زیادہ چلاک ہوتا ہے۔ نون لیگ نے اصل میں جو یہ سیاسی قبر کھودی ہے 13 پارٹیوں میں، سب سے گہری قبر جو ہے نون لیگ کی کھودی ہے، اور وہ سیاسی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے الیکشن میں جا سکے۔ عمران خان 7 مہینے تو گھر نہیں بیٹھا، اگر آگے بھی اس کو 2-3 مہینے چوک اور چوراہے میں رہنا پڑے تو وہ رہ لے گا۔ وہ زخمی لات سے اگر جلسہ کرنے آ رہا ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے باوجود اگر آ رہا ہے تو وہ 3 4 5 مہینے اور لگا لے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر، اور یہ آخر میں بتائیں، ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ اگلے کچھ دن بہت اہم ہے، اگلے ہفتے کچھ بہت اہم ہے، لیکن یہ صحیح موقع ہے جب واقعی کہا جائے کہ اگلے کچھ دن باقی بڑی اہم ہے۔ کہتا تھا، اب تو میں 5 دن کہہ رہا ہوں، میں تو 6 مہینے سے آپ کے پروگراموں میں 4 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ 30 نومبر سے پہلے فیصلے ہو جائیں گے، اور میری دعا ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ سیاسی بہتری کے فیصلے ہوں گے، اور ہمیں کھلے دل سے اس پاکستان کی جمہوریت کی اور غریب عوام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور 7 مہینے سے ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں ملک کو اس قابل رکھنا ہے کہ دنیا میں سوالیہ نشان نہ بن جائے، اور جس قسم کے بیانات ہم دے رہے ہیں وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ، دنیا میں یکسائی ہو رہی ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ سیاستدان کے جملے بڑے اہم ہوتے ہیں، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے، اور وفا اور جفا میں بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ سو سب کو پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھانی چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، اگر پاکستان معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر یا خدا نہ خواستہ تعیناتی پہ پھنس جاتا ہے تو ہمیں، میرا خیال ہے، سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی اداروں پہ، فوج پہ اور سارے پاکستان پہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب،
اگلے کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کر رہے تھے. اسی پہ ذرا بات کنٹینیو کریں گے, ذرا گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی اور تجزیہ کار کی پوزیشن لیں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کاشف عباسی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے اینڈ گلیڈ کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آف کورس لائک فلیگ شپ پروگرام کی ہوسٹ علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, فارمر فیڈرل منسٹر, اور قادر ممدوح خیل صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور آف کورس وہ بھی ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ. کاشف صاحب, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ پچھلا جو سیگمنٹ ہوا وہ یہاں پہ انہوں نے آخری بات کی کہ اگر فلاں 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 مسائل میں, اس میں ایک مسئلہ یہ کہا کہ تعیناتی کے مسئلے کی وجہ سے ملک پھنس گیا تو بڑا نقصان ہوگا. سوال میرا ہے, ہمارے اسلام آباد میں خبریں آ رہی ہیں, سارا کچھ ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو معاملہ لگ رہا تھا کہ پھنسا ہوا ہے اب نکل گیا ہے یا ابھی تک پھنسا ہوا ہے؟ نہیں, جو خبریں آ رہی ہیں وسیم, اس میں تو معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اس میں میں شیخ صاحب کی اس بات سے شاید اگری نہ کروں کہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ حالات اور وقت ایسا ہے, ٹائمنگ اس سارے کی ایسی ہے کہ شاید وہ جو ورسٹ فیئرز ہیں وہ, دیکھیں پاکستان میں ویسے تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ورسٹ فیئرز کین کم ٹرو کہ کچھ ایسا غیر آئینی کام ہو جائے گا, کوئی ٹیک اوور ہو جائے گا. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا اس حد تک شاید حالات جانے کا, اس وقت تک تو حالات ایسے لگ رہے کہ اس حد تک نہیں جائے گا معاملہ. لیکن بات تو پھنسی ہوئی ہے. گیم جو اسلام آباد کی خبریں ہیں اور پنڈی کی خبریں یہی ہیں کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا. یعنی اس وقت جو سچویشن ہے, اگر میں یہ کہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جس کے پاس ہوتا ہے رائٹ, جو کہ ہمیشہ نامنیٹ کرتا ہے آرمی چیف, وہی اپنی چوائس کا آرمی چیف منتخب کر لیں گے, تو یہ میں بہت اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں اس سچویشن کو. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. جی, آپ اس کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو جب نام جاتے ہیں تو سارے یعنی 5 یا 6 کی سمری جاتی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر کو عموماً ایڈوائز کیا جاتا ہے, معاملہ پھنسا رہتا ہے کہ جی اس کو نہیں, اس کو کر لیں, اس کو نہیں, اس کو کر لیں. لارجلی پرسنل چوائسز ہوتی ہیں وہ جو اس طرف سے جاتی ہیں کہ جی آپ, ہمارا خیال ہے اس کو کریں, اور اس کے اوپر کئی دفعہ وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور پرائم منسٹر کے پاس تو ظاہر ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان 5-6 ناموں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک لگتا ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں. اگلے کتنے دنوں یا اس میں مسئلہ حل ہوگا؟ 21 تو ہو گئی آج, دیکھیں 29 تک حل ہو جائے گا. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ, آج صبح یہ خبر آئی, یہ دیکھیں آج صبح یہ خبر آئی کہ سمری چلی گئی پرائم منسٹر ہاؤس, پھر خبر آئی کہ جی سمری نہیں گئی. ابھی تک یہ بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ سمری جائے گی, کب جائے گی. ابھی اب جب تک ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک کی پوزیشن تو یہی ہے. اب دیکھتے ہیں جو ہی سمری جائے گی. دیکھیں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں, نام ساروں کو پتا ہے کہ نام کون کون سے ہیں. یہ بات پہلے بھی کمیونیکیٹ کی گئی تھی, ساروں کو پتا کہ پہلے 4-5-6 نام کیا ہیں. تو اس پہ مشاورت تو آئی ایم شور مکمل ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی. صحیح ہے. تو علی محمد خان صاحب, آپ سے معصومانہ سوال یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا, ابھی جو کاشف بھائی نے بتایا 29 تاریخ 27 تاریخ, یہ ساری تاریخیں بہت اہم ہے نا, اور 26 آپ لوگ پہنچ رہے ہیں, تو یہ اتفاق ہے, اتفاق ایسا ہو گیا کہ یار یہی تاریخ میں تعینات والی بھی اسی تاریخ میں اتفاق سے ہم پہنچ رہے ہیں, یا کچھ اور ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اس دعا کے ساتھ کہ قوم اس مخمصے سے نکلے. دیکھیں وسیم صاحب, اگر عمران خان صاحب پہ جانی حملہ نہ ہوتا, اور خاص کر یہ جو کل جو ریویلیشنز آئی ہیں, جو یہ تسنیم صاحب جو ہیں ان کے مسلم لیگ نون کے, جن نے کل کوئی پریس کانفرنس جو کی ہے, اور جو سخت نون پہ میاں صاحب پہ لگے جی, تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہوگا. میں تو ذاتی طور پہ کل سے بڑا دکھ میں ہوں کہ اگر واقعی اس کی یہ باتیں صحیح ہیں تو ایک سابق وزیر اعظم اپنے ہی ایک دوسرے سابق وزیر اعظم پہ اس کے مرڈر پلاٹ کرے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات, اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی بھونچال ہے, تباہی ہے پورے پولیٹیکل سسٹم کی. لیکن آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, اس پہ شاید آپ نے بعد میں بات کرنی ہو, کر لیں گے بات, لیکن میری دعا ہے کہ یہ جو ہے یہ معلومات غلط ہو. اگر یہ صحیح ہیں, اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ سیاست سے دشمنی کی طرف بات چلی جائے گی میرے بھائی, اور یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر ہمارے بھی ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں, ان کے بھی ہوں گے, اور آپس میں پھر وہ چیز بہت آگے چلی جائے گی. میری دعا ہے کہ یہ چیز غلط ہو, لیکن اگر میاں صاحب نے کوئی ایسا پلاٹ کیا ہے خدا نخواستہ, میں لفظ یوز کروں خدا نخواستہ, تو یہ بہت بڑا سیاسی سسٹم کے لیے سب سے بڑا کو تو پھر یہی ہے.
لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا وسیم بھائی تعلق ہے، ہمارا مارچ اگر خان صاحب پہ جانی حملہ نہ ہوتا ہم تو 1.5 ہفتے سے اسلام آباد بیٹھے ہوتے. یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ خان صاحب بڑی مشکل سے کل جو ہے تھوڑا سا وہ اٹھے ہیں تو ہمارا، اور جب خان صاحب نے یہ بھی بات کر دی چیئرمین صاحب نے کہ ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں، ہمارا کوئی فیورٹ بلو آئیڈ ان میں نہیں ہے، سارے ہی جو ہے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی میرٹ پہ لگا دیں. تو میرے خیال میں ہمارے مارچ کا کوئی ڈائریکٹ تعلق اس سے نہیں ہے. ہاں ان دنوں میں یہ چیز آ گئی ہے، یہ ایک چمبے کی بات ہے، لیکن ہمارا اگر حملہ نہ ہوتا تو ہم تو ہفتہ 1.5 ہفتے پہلے اسلام آباد بیٹھے ہوتے. آپ کی ابھی تعیناتی جو ہے 29 کو ہونی ہے آخری ڈیٹ جو ہے، تو بیچ میں گیپ پھر کافی پڑ جاتا ہے، تو ہم تو پہلے ہی ڈیٹ اناؤنس کر چکے تھے. تو اس کو اس سے جوڑنا میرے خیال میں ہماری تحریک سے اور خان صاحب سے اور ہماری تمام موومنٹ سے زیادتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ارلی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، فیئر اینڈ فری الیکشنز. اچھا وہ اس لیے بھی نا کہ اس سے پہلے بھی آپ ایک تو کہ جب ابھی مارچ شروع ہوا تھا یا ہوا بھی نہیں تھا شاید، تو نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا کہ یہ اگلے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے استعمال کرنے کی کوشش ہے یہ مارچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر جب مارچ شروع ہوا اس کے بعد آپ نے خان صاحب کے حملے سے پہلے بھی 2, 3, 4 تاریخیں بدلی ہیں، کبھی پہنچ رہے ہیں، پھر نہیں ابھی پہنچ رہے ہیں، پھر نہیں ابھی پہنچ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ جنہوں نے بھی کیا ان کو واصل جہنم تو کرے گی، لیکن اللہ کرے دنیا میں ان کے نام سامنے آئے، عبرت کا نشان بنے وہ سارے بدبخت لوگ. لیکن یہ اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں وہ اسپیڈ جلدی کر کے بھی مطلب وہ جس طرح آپ شیڈول کر رہے ہیں پہنچ سکتے تھے. تو اس لیے یہ لگا کہ شاید آپس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے ان عوامل کی وجہ سے. دیکھیے وسیم بھائی آپ معصومانہ سوال کریں، ویسے میرا آپ کو مشورہ ہے آج کل کے دور میں معصومانہ سوال سے پرہیز کریں، یہ میرا آپ کو معصومانہ مشورہ ہے. لیکن آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. جواب بھی دے دیا میرا سوال بھی اور آپ کا مفت مشورہ بھی میں نے قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے تو میں پھر قادر مندوخیل صاحب سے پوچھتا ہوں. دیکھیے وسیم بھائی عمران خان صاحب نے یہ بات جب کر دی، قادر مندوخیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی کوئی کامنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ بات کر دی کہ ان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ان کو سارے قابل قبول ہیں، اب مسئلہ ہماری طرف تو کم از کم نہیں لگ رہا، مسئلہ ادھر ہی ہے میرے خیال میں. اسلام آباد میں یہ پھنسا ہے. اس سے پہلے آف دا ریکارڈ کچھ اور بات بھی کر رہے تھے نا، ساتھ ہی ملے تو انہوں نے کچھ اور بات بھی کی ہے نا اس کے جو اس کے برعکس سے آپ جانتے ہی ہوں گے. دیکھیں آف دا ریکارڈ کا تو مجھے نہیں پتا، آن دا ریکارڈ میں آپ کو یہ چیز البتہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے اٹ از اے میٹر آف سیریس کنسرن. میرے لیے ایز اے پاکستانی بڑا سیریس کنسرن ہے. میرا 22 کروڑ کا ملک ہے، میرا ملک دنیا کا واحد نیوکلیر اسٹیٹ ہے، میرے پاس اسلامی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے، سب سے کمپیٹنٹ آرمی ہے. اس کے سپہ سالار کا انتخاب جو ہے وہ ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہ ابھی یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان چمگوئیوں کو ختم کرے. جب مین اپوزیشن لیڈر، ملک کے سب سے بڑے لیڈر نے کہہ دیا کہ میرے لیے سارے قابل قبول ہیں، تو پھر مسئلہ ہماری طرف تو نہیں ہے، مسئلہ پھر حکومت کے رینکس اینڈ فائل میں جا کے اپنا سسٹم سسٹمیٹک کریں، ٹھیک کریں. یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اسلام آباد سے، پرائم منسٹر آفس سے، یہ کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا ہماری فوج کے لیے یہ بہتر ہے؟ یہ کوئی پہلا کوئی آرمی چیف جو ہے لگ رہا ہے کہ 70-75 سال سے ہم لگا نہیں رہے. تو بھئی آپ ایک میچور طریقے سے اپنا کام کریں، آپ حکومت میں بیٹھیں اپنا کام کریں. اور عمران خان صاحب آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سارے قابل قبول ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ صحیح. قادر صاحب آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، بھائی ایک نام دیں، ملک آگے بڑھا ہے، ملک پھنسا ہوا ہے. وہ آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے تحریک انصاف سے، وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے لیڈر کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر کہہ رہا ہے لگانا اس کو لگا دو. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمران نیازی صاحب جب صبح بات کرتے اور شام میں ہم اس کا جواب تیار کر لیتے تو کچھ اور بات کر لیتے، اگلی صبح کچھ اور کر لیتے، شام میں کچھ اور کر لیتے. آپ اور کاشف عباسی صاحب سینئر اینکر ہے، کیا عمران نیازی صاحب نے پچھلے دنوں میں یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ جو ہے نا نئی حکومت کرے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے محب وطن نہیں ہے، چور ہے وغیرہ وغیرہ؟ اور آج بھی ان کا مارچ پنڈی کی طرف ہے اور کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ کیا ہم نے پیپلز پارٹی نے کیا لاڑکانہ سے کسی جالے کو یا بلدیہ ٹاؤن سے کسی جالے کو آرمی چیف بنانا تھا، یا مسلم لیگ نون والے نے وہاں پہ ماڈل ٹاؤن سے بنانا تھا؟ یہ ساری تو جو باتیں ہیں عمران نیازی صاحب کی تو ریکارڈ کا حصہ ہے.
آج وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ڈی چوک آ جاؤ, آپ پنڈی میں کیا کر رہے ہو؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح کاشف عباسی صاحب معذرت کے ساتھ جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ 89 پارک کے طور پر اچھا میرے بھائی 25 مئی 2022 کو عمران نیازی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 6 دن بعد آؤں گا میں اسلام آباد. وہ 6 دن ابھی تک پورے نہیں ہو رہے. آج بھی 6 دن رہتے. وہ بھائی 6 مہینے گزر گئے, 7 مہینے گزر گئے. لاہور سے آتے ہوئے 5 گھنٹے کے سفر ہے پنڈی تک, اسلام آباد تک. ان کو مہینہ ہو گیا. اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے وہ بیمار تھا. بھائی وہ بیمار تھا, آپ کا قافلہ تو چل رہا ہے نا, ڈی چوک پہنچے, ہیلی کاپٹر سے اتر کے آ جائے, ختم بات. سوال یہ ہے کہ یہ اسی دنوں میں ہے جہاں آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ ہے, اور میں ان کی غلط فہمی ہے, یہ پی ٹی آئی والوں کی غلط فہمی ہے. جنرل ضیاء اللہ کو کس نے ایکسٹینشن دیے جو 9-10 سال بیٹھا رہا؟ جنرل مشرف کو کس نے ایکسٹینشن دیے جو 9-10 سال بیٹھا رہا؟ یہ سمری چل پڑی, سمری شروع ہو گئی. بھائی کوئی سمری عمری اس طرح نہیں ہے, بغل میں فائل آئے گا, سائن ہوگا, سیدھے جائے گا. اور یہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, یہ پارلیمانی وزیر ہے, یہ کوئی قانون سازی نہیں ہو. اسمبلی نے بل پاس کیے اور پھر صدر پاکستان پاس گیا, اور اس کے بعد وہ پھر واپس اسمبلی ہے. یہ ایگزیکٹو آرڈر پہ ہوگا, اور ایگزیکٹو آرڈر کا پاور جو نا خود علی محمد خان صاحب کی پارٹی نے 2019 میں ترمیم پیش کی ہے. کر کے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آپ کو کیا جلدی ہے؟ آپ کو کیا جلدی ہے؟ علی محمد خان صاحب کو کیا جلدی ہے؟ 29 نومبر سے پہلے ہو جائے گا صبح 29 نومبر. او بھائی کیا ساری ہے, چھوڑ دیں. میں نے آپ کو ضیاء اللہ مشرف کا حوالہ دیا ہے, یہ خامخواہ خوش فہمی میں ہے. آپ ہے کون پوچھنے والے؟ آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ یہ اختیار آپ کی حکومت نے, آپ کی پارٹی نے جو بل پیش کیا تھا وہ پرائم منسٹر پاکستان کا تھا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان آپ بیچ میں لکھ دیتے ہیں عمران خان نیازی اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہوگا. یہ فیض آباد آ کے بیٹھ گئے بڑی تعداد میں, تو آپ کیا کریں گے 26 کو, یہ بتائیں. ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم ان کو دوڑا کے ماریں گے سیاسی طور پہ, ان کو تھکا کے ماریں گے. یہ پچھلے 7 مہینے سے روانہ ہوئے, ابھی تک ان کا سفر ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. کبھی مغرب کی طرف چل رہے ہیں. آپ کی حکومت لاہور سے شروع ہوئی تھی, پنڈی تک آپ کی حکومت ہے, اس میں آپ کو مہینہ لگا. او بھائی آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ شروع کی ہے, دنیا کی تاریخی لانگ مارچ, جہاں 10 دن 10 رات ہم سڑکوں پہ تھے, ٹینٹ سٹی میں رہتے تھے. یہ کون سا لانگ مارچ ہے؟ شام کو 5 بجے شروع ہو جاتا ہے, 7 بجے ختم, جاؤ گھر سو جاؤ. اگلے دن خالی گاڑی چلی جاتی, کسی چوک پہ کھڑے جاتا ہے, وہاں مداریوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں منجن بیچنے کے لیے, اور 7 بجے پھر ختم, چلو بھائی گھر سو جاؤ, اگلی چوک پہ بات کریں گے. بھائی یہ لانگ مارچ ہے, مذاق مارچ ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے اس کو؟ خود کہہ چکے ہیں کہ 10 مہینے تک یہ تحریک جاری رہے گی, یعنی 10 مہینے الیکشن 13 اگست 2023 کا اسمبلی کے ٹینور پورے ہو رہے ہیں. یہ ان کا اسی طرح جدوجہد چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, سیاسی پارٹی ہے, جدوجہد کرے. کاشف بھائی صاحب, آپ کے تجزیے میں ہم نے پہلے بھی لانگ مارچز کور کیے, اسلام آباد میں بیٹھ کے روزانہ ٹرانزیشن کرتے تھے اور سارا کچھ تھا. آپ کے خیال میں رائٹ ناؤ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے لانگ مارچ کے ذریعے ارلی الیکشن والا مطالبے کو یا کسی بھی اور ڈیسیشن کو انفلوئنس کر سکے؟ ان کی پاپولیرٹی تو وہ تو اپنی جگہ ہے نا, اس کو کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ اس کی پیک پر ہے, لیکن اس وقت اس لانگ مارچ کے ذریعے وہ اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں کہ ارلی الیکشن کا مطالبہ یا کوئی بھی اور مطالبہ اس پہ انفلوئنس ہو سکے؟ بہت مشکل ہے جی, بٹ ان لائکلی لگتا ہے, کیونکہ آپ ایک سیناریو بلڈ کریں کہ عمران خان صاحب بہت سارے لوگ لے کر آ کر پنڈی میں بیٹھ گئے, وہ کہتے ہیں ریزائن کرو, جیسے کہ 2014 کا دھرنا ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا مر جاؤں گا, گھر نہیں جاؤں گا, استعفیٰ لے کر جاؤں گا. بندے سب نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں, جو بندے کم ہوتے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ دیر از اے ٹائم جب تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے, اور اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی 2014, اور وہ نہیں کروا سکے, وہ نہیں الیکشن لے سکے, وہ نہیں استعفیٰ لے سکے اس وقت وزیر اعظم کا. مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے جی کہ سوچے ذرا کہ لوگ آ بھی گئے ہیں, عمران خان صاحب کہیں شہباز شریف استعفیٰ دو, میں تمہارا استعفیٰ لینے آیا ہوں, وہ کہے گا میں نے نہیں دینا. اب آپ بیٹھ جائیں گے, بہت لمبی لمبی تقریریں کریں گے, پھر کیا, پھر نیکسٹ ڈے آئے گا, پھر وہی تقریر کریں گے, شہباز شریف استعفیٰ, وہ کہیں گے میں نہیں دینا. تو کیا ہو کیا سکتا ہے؟ سو مجھے وہ جو لائکلی ہوڈ ہوتا ہے نا, جس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے, لیکن ممکنات میں تو کچھ بھی ہے پاکستان میں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب وہ نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو سب کہتے تھے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, ہو گئی, تو ہو سکتا ہے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے ان لائکلی لگتا ہے. جس سینیریو کا آپ کو امکان زیادہ لگتا ہے کہ شاید وہ ایک انفلوئنس نہ کر پائے کوئی بھی ڈیسیژن, اگر وہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو بھی بڑا اس کا پولیٹیکلی پاپولیرٹی کے ٹرم میں لاس ہوگا,
یا نہیں وہ اس پاپولیرٹی کی پیک پر ہے, 2-3 دن بعد وہ دوبارہ اس کو ریکور کر کے وہیں پہ رہے گی, شاید اور بڑھ جائے شاید. اگر نہ اپنا آبجیکٹو اچیو کر سکے حکومت گرانے کا, مطالبہ پورا نہ کروا پائے تو کروا لیا, پھر تو بلے بلے ہوگی نا, بات ہی ختم, تو چھکا مار دیا. لیکن نہیں نہ کروا پائے, واپس چلے گئے, اگلی کوئی ڈیڈ لائن دے کے اگلا کچھ. ہاں دیکھیں یہ تو حالات اور وقت ہی بتائیں گے. میں 2014 کے بعد میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اس دھرنے کے بعد, وہ 126 دن کا دھرنا, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب پینما کا پہلا چیئرنگ کراس کا جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب, اور وہ تحریک انصاف اس وقت جہاں آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے جب دھرنے کے دوران انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا, لیکن چیئرنگ کراس میں لوگ نہیں آئے تھے. اور وہ کیمپین بلڈ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا, پھر مثال دے کر بتا رہا ہوں, جب رائبنڈ کا آخری جلسہ کرنا تھا, وہ شٹ ڈاؤن یا وہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا, وہ پورے لاہور کا چکر لگانا پڑا تھا ان کو کہ لوگ آئیں, اور وہ اچھا جلسہ کیا تھا اس دن بھی انہوں نے رائبنڈ میں. اب کیا اس کے بعد کوئی امپیکٹ ہوگا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا, لیکن ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس آنے سے پہلے ان کا پاپولیرٹی کا گراف کافی نیچے تھا, اور سب کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی سب سے لوئسٹ پہ ہیں. لیکن جس دن حکومت گئی اگلے دن مختلف شہروں میں بڑے کراؤڈز اکٹھے ہو گئے, وداؤٹ اے کال لیڈر لیس کراؤڈز آئے, اور تب سے یہ مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے. مجھے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ووٹ نہ ڈالنا چاہتے شاید. کب کون کنورٹ کرے, کس وجہ سے کرے, میں نہیں جانتا ہوں, لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ آج تک تو کھڑے ہیں, کل کتنے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد یہ جو کل جو لندن سے ایک آواز آئی ہے, کہتے ہیں نون لیگ کا ترجمان ہوں, نواز شریف صاحب نے مجھے بلا کے کہا ارشد شریف کو شہید کرنا, ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات ہوئی, عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے حوالے سے بات ہوئی. یہ ذرا اس سے بات کرتے ہیں آخری سیگمنٹ بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو. اچھا کاشف بھائی صاحب ذرا بس آپ سے آخری سیگمنٹ آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں, پھر قادر صاحب اور فائنل ورڈ لیں گے اور خان صاحب سے لے لیں گے. یہ کل جو لندن سے جو آواز آئی ہے, تسنیم صاحب کہتے ہیں میں نون لیگ کا ترجمان ہوں, نواز شریف نے مجھے بلایا, میں وہاں پہ موجود تھا, تفصیلیں میں دے سکتا ہوں, مجھے کہا کہ ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے, مجھے کہا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. آپ نے بھی کل کہا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ کہ وہ لندن میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں, ان کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا ہوگا, آئی ایم ایزیومنگ کہ بھائی یہاں پر تو پھر حتی کہ عزت کے دعوے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. کیا آپ کو اس میں سے کیا سمجھ میں آیا ابھی تک کاشف صاحب؟ مطلب خان صاحب سے اگر اس کے آس پاس کی بھی کوئی بات صحیح ہے تو پھر تو انہوں نے صحیح کہا, تباہی ہے, پھر تو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے دیکھا ہے خود تحریک انصاف کا کیمپین سے ایک محتاط رد عمل دے رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں آپ نے ایک بات کہی کہ لندن میں بیٹھ کر, میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے وہ پاکستان میں اس طرح کے بیانات ہو جاتے ہیں, لیکن لندن میں بیٹھ کر اس طرح کا سنگین الزام لگانا وہاں پہ ثابت بھی کرنے پڑتے ہیں, ورنہ دوسری طرف سزا آپ کو بھی ہوتی ہے. سو ایک تو اینگل یہ ضرور ہے, لیکن دوسرا یہ جو تسنیم صاحب ہیں, میں ویسے ہی مطلب ہم عموماً سیاستدانوں کو, سیاسی لوگوں کو جانتے ہیں, وہ جو لوگ جن کو میں نہیں بھی جانتا لندن میں جو پی ایم ایل این کے, کم از کم آپ کو گائے بگائے وہ ایون فیلڈ کے باہر میاں صاحب کے ساتھ تصویروں میں کئی میاں صاحب واک کر کے جی تو آپ کو نظر آتے رہتے ہیں. دوسرا اس طرح کی گفتگو لوگ لوزلی نہیں کیا کرتے ہیں. دیکھیں میں نے 2 بندوں کو منوانا ہے, جس میں ایک عمران خان ہے اور ایک ارشد شریف ہے. اس کی یہ گفتگو بڑی حساس گفتگو ہے, بڑی ظاہر ہے, آپ اس کی نوعیت دیکھیں اس گفتگو کی تو بڑے قریبی لوگوں سے تو کی جا سکتی ہے. مطلب اگر ناصر بٹ صاحب یہ باہر نکل کے کہیں گے تو میرا پہلا یہ ہوگا کہ ہاں ناصر صاحب اگر ناصر بٹ کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے یہ گفتگو ہوئی ہو. زیادہ میرا خیال یہ آئے گا کہ واقعی یہ گفتگو ہوئی ہوگی. اب اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں, میں تو کہتا ہوں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, ایک بڑا سیریس الزام ہے, اس کا انویسٹیگیٹ ہونے دیں. لندن میں کیس ہے, لندن کے اندر تو کیس ویسے بھی بہت جلدی اس کا سولوشن آ جاتا ہے, لیکن یہ جو دوسری بات میں نے کہی اس کی وجہ سے تھوڑا سا شک زیادہ میرا بڑھتا ہے کہ ایک صاحب جو اتنے قریب نہیں بھی ہیں, اور دوسرا میں ان کا کوئی ایک دیکھ بھی رہا تھا, ان کا کوئی انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی تھا تو وہ بھی تھا تو وہ بھی تھا. مطلب ایسی گفتگو عموماً 15-20 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی کی جاتی ہے, لیکن ظاہرہ پھر اب لندن میں بیٹھ کے اتنا سنگین الزام لگانا یہ ان اٹ سیلف ایک چیز ہے. ان کی کچھ میں نے وہ ویلاگز بھی دیکھے ہیں جو کہ ان کے بیان سے تھوڑے سے برعکس ہیں. مطلب لیٹس سی کہ انویسٹیگیشن کیا رپورٹ دیتی ہے اس کی. ہاں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ جی سوال یہ ہے کہ علی احمد خان صاحب وکیل ہے, اس طرح بہت سارے عدالتوں میں لوگ ملتے ہیں جو پیسوں کے اوپر گواہی دیتے ہیں, اور ایک تو عقل میں نہ آنے والی بات یہ ہے
کہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ کام کرنا ہو تو وہ اس قاتل کو اپنے پاس بلا کے 15-20 دن آدمیوں کے سامنے کیوں کرے گے، جبکہ اس کو وہ خود کہہ رہے کہ مجھے انٹروڈیوس کرا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو کام کر سکتا ہے. تو وہ کسی خدا نہ خواستہ میں ایک وہ کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کو پلان بنتا بھی ہے تو وہ تیسرے چوتھے آدمی کے ذریعے بنتا ہے، ڈائریکٹ بندہ ڈیل نہیں کرتا ہے. یہ وہ عقل بات میں آتی نہیں کسی صورت میں ہے. تو لیکن دوسری بات جو کاشف عباسی صاحب نے بتایا، یقیناً ٹھیک ہے، آیا اس کا سٹیٹمنٹ لے. یہ جو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹیلی فون کا جیو فینسنگ کہتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے کہ اس ٹیلی فون میں ہوگا کہ ہاں جی اس وقت وسیم بادامی صاحب کے ساتھ فلاں فلاں لوگ موجود ہیں، اس سے ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اس سے کراس ہو جائے گا، پھر ٹیلی فون کی گفتگو بھی آ جائے گی، بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں انکوائری میں یہ سب پڑ جائے گا. لیکن انکوائری تک پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ابھی جو منجن بیچنا ہے، ابھی جو ایک ہائپ کریٹ کرنا ہے کہ بابا یہ ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ جب عمران نیازی صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو ان کا 2 دن بعد میرے ساتھ ان کا وہ جمشید چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے شادی ہال میں جو نا پلاننگ بنایا قتل کا. او بھائی خدا کا خوف کر لو، شادی ہال کے اندر کیا مجمع میں پلان بنتا ہے؟ پلان اگر بنتا بھی ہے تو کسی بند کمرے میں بنتا ہے. تو یہ بھی مل جائے، یہی سٹوری لگ رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ایک سیاسی طور پہ کھیلا جائے. علی محمد خان صاحب، آپ کا فائنل ورڈ اس پہ؟ آپ نے یہ تو کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اللہ کرے کہ ایسا اس کے قریب بھی کوئی بات ٹھیک نہ ہو. تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے، تو کاشف صاحب اور قادر صاحب نے کہا کہ بھائی دونوں باتیں ایک بڑی احساس کر رہا ہے. لاجیکلی یہ بھی لگتا ہے کہ یار مزے اٹھا کے بندہ بولے گا کہ اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو. پھر یہ بھی کہ لندن بیٹھا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، اس سے تحقیقات ہوں، لندن میں سو کریں ان کو، اور بس حقیقت سامنے ہے. اب ذمہ داری بنتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور پاکستان کے تمام اداروں کی بھی، اور ہمارے تمام ان لوگوں کی جو رسپانسبل ہیں ہائی پروفائل لوگوں کی زندگی کی حفاظت کی. چہ جائے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، جن کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امیدیں وہ بندھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے کسی اور کے لیے شاید وہ جذباتی وابستگی نہ ہو، لیکن جو لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنے لیڈر کو انسان باپ جتنا درجہ دیتا ہے، یہ مندوخیل صاحب سے پوچھیں. یہ ضرور اپنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی میں بات کروں گا، ظاہر زرداری صاحب اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ ان کے لیے ماں کی درجہ رکھتے ہوں یا بڑی بہن کی. تو عمران خان صاحب پہ حملہ، میں نے بار بار یہ بات کی ہے، 22 کروڑ عوام پہ ایک حملہ ہے، ملک پہ حملہ ہے. اور اگر یہ حملہ نواز شریف یا آصف زرداری پہ بھی ہو تو میں تب بھی اتنا ہی کنڈیم کروں گا، کیونکہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، کسی کی جان لینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے انسان کو اختیار اللہ نے تفویض نہیں کیا. تو یہ بات اگر یہ تسنیم صاحب نے کی ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے ہے، سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی اس کا پتا ہے، اس بندے نے جو بات کی ہے کہ ہی از ناٹ ٹاکنگ ان موزمبیق، وہ نیمیبیا میں نہیں کھڑا، وہ پاکستان میں بھی نہیں کھڑا جہاں بہت کچھ ہو جاتا ہے، جسٹس قیوم والی کہانیاں سب کو پتا ہے. وہ یو کے میں کھڑا ہے جہاں ایک میجسٹریٹ لیول کی عدالت اور ہائی کورٹ لیول کی عدالت وزیر اعظم کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے تم اور عام پاکستانی اور عام یو کے کا نیشنل ایک برابر ہے. وہاں اس آدمی نے جو بات کی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ سیو ہو جائے گا، اس کو فیس کرنا پڑے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ کیس صرف پاکستان کا اور ارشد شریف صاحب جہاں وہ شہید ہوئے ہیں وہاں کا نہیں ہے، بلکہ اب اس میں یو کے انوالو ہے، کیس آف کانفلکٹ آف لاز آف انٹرنیشنل جورسڈکشن، کہ یو کے میں بیٹھا ایک سابق وزیر اعظم، اللہ کرے یہ الزام غلط ہو، لیکن ان پہ الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ملک کے ایک اور سابق وزیر اعظم کو مارنے کا پلاٹ کیا، اور ایک اور جو ہے انٹرنیشنل لیول کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو جو شہید ہو گئے ہیں. اور اس پہ تو اور بھی بڑی ڈسٹربنگ باتیں آ رہی ہیں کہ ان کی کوئی ویڈیو خدا نخواستہ بنی اور وہ لندن کوئی بھیجی گئی ہے، کوئی یہ بھی میڈیا میں باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. تو سپریم کورٹ کو ضرور اب اس شخص کو بلانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس نے یہ باتیں کیوں کی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ انیشیٹو وہ مسلم لیگ نون کو لینا چاہیے کہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں اس کام میں تو ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ اس آدمی کو لائیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اس کو پیش کریں. اور جو پٹیشن ہم نے دی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس میں عمران خان صاحب کی حملے کی، شہید صحافت ارشد شریف صاحب کی شہادت کی، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو محرب الاخلاق اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی گئی ہے اس کی نوٹس لی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کل کی ریولیشنز بہت بھونچال ہے سیاسی ہمارے اس پورے سسٹم میں. اگر یہ صحیح ثابت ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت دور تلک کر جائے گی خدا نخواستہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے نا، ارشد شریف صاحب والے معاملے میں تو خان صاحب والے معاملے پہ، ارشد صاحب والے معاملے پہ جب ان کی اپنی والدہ کہہ رہی ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر رہی ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائیے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیجیے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ایگری کرتا ہوں یہ کرنا چاہیے. تو
پھر کیوں نہ ہو یہ، مطلب پھر کیوں نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کام ہونا چاہیے اور جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ حقائق میں نے کہا سامنے اللہ کرے کہ وہ جنہوں نے بھی کبھی حرکت کی ہے وہ اس جہاں میں تو ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مطلب وہ تو ہے ہی حساب کتاب ہوگا. اللہ کرے اس جہاں میں بھی وہ بے نقاب اور نشان ہے. اللہ حافظ.